اللهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم۔ تو ان سے لڑو، اللہ انہیں عذاب دے گا تمہارے ہاتھوں اور انہیں رسوا کرے گا اور تمہیں ان پر مدد دے گا اور ایمان والوں کا جی ٹھنڈا کرے گا اور ان کے دلوں کی گھٹن دور فرمائے گا، اور اللہ جس کی چاہے توبہ قبول فرمائے، اور اللہ علم و حکمت والا ہے۔ اس سے پہلی باری آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاہدہ توڑنے والوں سے جنگ کرنے کا حکم فرمایا تھا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ میں مسلمانوں کی حوصلہ افزائی فرما رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو اسی پر بھروسہ کرنے کا حکم ارشاد فرما رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ان سے لڑو، یعنی ان کفار و مشرکین سے جنہوں نے معاہدہ توڑ دیا اور تمہارے خلاف وہ جنگ کرنے کے لیے آمادہ ہے اور جنگ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، تم بھی ان سے جنگ کرو۔ یعذبہم اللہ بأیدیکم، اللہ انہیں عذاب دے گا تمہارے ہاتھوں۔ یہ جنگ کرنے کے 5 فائدے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو بتائے۔ اللہ تعالیٰ ان کو تمہارے ہاتھوں عذاب دے گا۔ یہاں پہ عذاب سے مراد ان کا کفر پر مرنا ہے۔ یہ دنیا اور آخرت کا سب سے بڑا عذاب ہے، سب سے بڑا جرم ہے کفر۔ تو جب ان کا خاتمہ کفر پر ہوگا تو دنیا میں بھی اس کا مزہ چکھیں گے، اور آخرت میں ہمیشہ وہ دوزخ میں رہیں گے، جہنم میں رہیں گے۔ تو اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ہاتھوں سے جب قتل ہوں گے کفر پر، تو وہ قتل ہوتے وقت تو مزہ چکھیں گے قتل کا، اور اس کے بعد جب مر جائیں گے تو ہمیشہ عذاب میں رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ایک فائدہ یہ بیان فرما رہا ہے، تمہارے ہاتھوں سے اللہ ان کو عذاب دے گا، وَيُخْزِهِمْ، اور انہیں رسوا کرے گا، ذلیل و رسوا ہوں گے، قتل نہیں ہوں گے تو قیدی بنا کے لائے جائیں گے اور ذلت و رسوائی اٹھائیں گے۔ وَيَنْصُرُكُمْ عَلَيْهِمْ، تیسرا فائدہ یہ کہ اللہ تمہیں ان پر مدد دے گا، تمہاری مدد اللہ تعالیٰ فرمائے گا۔ اگرچہ تم کم ہو، قلیل ہو، تمہارے پاس ساز و سامان نہیں ہے، تم ان کے خلاف آمادہ ہونے کے لیے تیار نہیں ہو، تمہارے پاس ظاہری اسباب نہیں ہے، طاقت و قوت نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ پہ بھروسہ کرو، اللہ سے ڈرو اور ان کے خلاف سب آرا ہو جاؤ، جیسا کہ وہ تمہارے خلاف سب آرا ہے، تو اللہ تعالیٰ ضرور تمہاری مدد فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد فرمائی۔ اور 14 فائدہ کیا ہے؟ یشفی صدور قوم مؤمنین، اور ایمان والوں کا جی ٹھنڈا کرے گا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے وہ مسلمان جو کفار و مشرکین کے ظلم و ستم سے نالا ہے، پریشان ہے، مصیبتوں میں گرفتار ہے اور ان کے غلامی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں، تو جب تم ان کے خلاف جنگ کرو گے اللہ تعالیٰ تم کو فتح عطا فرمائے گا۔ وہ مسلمان جو ان کی تکلیفوں سے پریشان ہیں ان کے دل خوش ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو ٹھنڈا کرے گا۔ تو وہ جب ان کے دل ٹھنڈے ہوں گے تو جب تم ان کے دلوں کو سکون پہنچاؤ گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بھی ثواب تم کو عطا فرمائے گا، مسلمانوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا ثواب بھی تم کو عطا فرمائے گا۔ وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ، اور ان کے دلوں کی گھٹن دور فرمائے گا، یعنی وہ مسلمان جو ان کے ظلم و ستم سے پریشان تھے اور بس حکم کے منتظر تھے، اللہ تعالیٰ کی مدد کے منتظر تھے کہ کب اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی اور کب یہ لوگ ذلیل و رسوا ہوں گے،
ہم ان کی ذلت اور رسوائی کب دیکھیں گے؟ وہ ان کے متعلق ہمیشہ عذابناک رہتے تھے، غصے میں رہتے تھے، تو جب ان کو ذلیل و رسوا ہوتے ہوئے دیکھیں گے تو ان کا غصہ دور ہوگا، کم ہوگا، اور تم یہ ان کے غصے کے دور ہونے کا سبب بنو گے، تو ان کے دلوں کی گھٹن دور فرمائے گا۔ یہ پانچواں فائدہ ہے۔ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ، اور اللہ جس کی چاہے توبہ قبول فرمائے گا۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے غیبی خبر دی ہے کہ جب تم جنگ کرو گے ایسا نہیں ہے کہ سارے کے سارے کفر پر مریں گے، سارے کے سارے کافر رہیں گے، بلکہ جب تم جنگ کرو گے تمہاری حیبت، تمہارا روب ان پر طاری ہوگا۔ جب مسلمانوں کی فتح دیکھیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا جب وہ مظاہرہ دیکھیں گے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع لائیں گے، حضور علیہ السلام پہ ایمان لائیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی توبہ قبول فرمائے گا۔ بہت سارے لوگ چاہے دامن اسلام سے وابستہ ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی توبہ قبول فرمائے گا۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ علم و حکمت والا ہے، یعنی کب کون سا حکم نازل فرمانے والا ہے، کب مسلمانوں کو کیا کام کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے، اور کون سا شخص اسلام قبول کرنے والا ہے، ایمان لانے والا ہے، اور کون کفر پر مرنے والا ہے، یہ اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے۔ اسی یہی وجہ ہے اس سے پہلے سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو جہاد کرنے، جنگ کرنے کا حکم نہیں دیا۔ جب ان کی طرف سے زیادتیاں بڑھی اور مسلمانوں کی طاقت بڑھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے خلاف جنگ کرنے کا حکم دیا، اور اس کے باوجود بھی جو جنگ کے لیے آئے اور ایمان قبول کرے، توبہ کرے، اسلام لائے، اللہ تعالیٰ نے ان کے اسلام قبول کرنے کا بھی حکم دیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے احکامات تفصیل کے ساتھ بیان فرمائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کب کون سا کیا کام کرنا ہے، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے، علم و حکمت والا ہے، اور مسلمانوں کو اس کا حکم فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے قرآن شریف سیکھنے، سمجھنے اور اس کے مطابق ہم